الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 163 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، اور حضرت عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرات، انبیاء اولو العزم کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا، اور وحی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی۔ مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی مطابقت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا، تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا تھا۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر جیسے وحی نازل ہوتی تھی، ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی وحی بھیجی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود ایک معجزہ تھی۔ 950 سال کی عمر عطا کی گئی تھی۔ آپ کا کوئی دانت نہیں گرا، آپ کا کوئی بال سفید نہیں ہوا تھا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ پوری عمر قوم کی ایذا رسانی کو صبر کے ساتھ سہتے رہے۔ حضرات، اس آیت میں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کے نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء علیہ السلام کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور یہ نبی بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحی کا بھی انکار کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرات، خطاب کا رخ زیادہ تر یہودی کی جانب ہے۔ انہی کو بتایا اور سمجھایا ہے کہ سلسلہ وحی کو تو آخر تم مانتے ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے جتنے انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اس کو تسلیم کرتے ہو، پھر ایک نئی نبی کی شناخت و معرفت میں تمہیں اتنی دشواری کیوں پیش آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ ایسے انبیاء کے ساتھ جن کی نبوت یہود کو مسلم تھی، چند ایسے پیغمبروں کے نام بھی لیے گئے ان کی نبوت کے یہود منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پکا ایمان و یقین نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.